اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ونور السماوات والارضین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور آپ کے خاندان مطہر پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں بھی سلام محبت و مودت پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال میں، سوال آپ کی جانب سے ہوتے ہیں اور جواب اپنی طرف سے ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بزم علم و معرفت کی بزم ہے۔ سوال و جواب کا یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس سے بہت ساری گتھیوں کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سوالوں کا استقبال کروں اور فون کالز کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کروں، چاہوں گا کہ ماہ ربیع الاول کی تمام خوشیوں کی مبارکبادیاں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ہر خوشی آپ کو مبارک ہو۔ 9 ربیع الاول کی خوشی، عید الزہراء، پھر 12 اور 17 ربیع الاول، اور درمیان میں ہفتہ وحدت، امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام کافی نہیں ہے۔ لوگ تو صرف ایک پوائنٹ پر متحد ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یلغار امت مسلمہ پر دشمنان خدا کی ہے، صرف ایک پوائنٹ پر کہ وہ اسلام کے پھیلنے سے خوف زدہ ہیں۔ اتنی سی بات پر کہ نام خدا اور نام رسول دنیا میں نہ پھیلے، وہ دشمنی میں اکٹھا ہو گئے، اتنی سی بات پر۔ کیا امت مسلمہ جو ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک قبلہ اور ایک دین اور ایک شریعت کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، پلیٹ فارم اس کے لیے اتنا وسیع موجود ہے، اس کے باوجود وہ کیا اتحاد اور وحدت کی طرف نہیں آ سکتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام کافی نہیں ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں مسلمان اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ ہم بھی عاشق اور فدائی ہیں اس نام کے کہ جس کا نور ربیع الاول میں ایسا ظہور پذیر ہوا کہ کائنات کا اندھیرا شرما گیا، رسوا ہو گیا، اور اجالے نے فخر سے اپنا سینہ چوڑا کر لیا۔ ناظرین، آپ کے کالز لینے کے ہم بالکل آمادہ اور تیار ہیں، اس حقیقت کے اظہار کے ساتھ کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے دن ہے۔ جشن و سرور و عشق و مودت و محبت و اظہار شادمانی کے دن ہے۔ پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں انیس حیدر بات کر رہا ہوں۔ جناب انیس حیدر صاحب فرمائیے۔
سے پہلے میں آپ کو تہہ دل سے عید زیادہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حقیقت میں بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، تو میرا بھی چاہا کہ میں کچھ آپ سے دریافت کروں. بسم اللہ. وہ یہ ہے کہ اصل میں ہم لوگ، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں اوروں کے بارے میں اتنا مجھے نہیں واقف، یہ ہمیں حقیقت میں پتہ نہیں ہے کہ عید ضحیٰ ہے کیا اور کس طرح سے عید ضحیٰ منانی چاہیے. کیا ایام اعضاء کے بعد ہم لوگ صرف لال کپڑے پہن کے یا خدا نہ کرے ناچ گانے میں مصروف ہو جائیں یا کوئی ایسے غلط کام کریں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عید ضحیٰ کا صحیح مفہوم نہیں ہے. اس سلسلے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ انیس حیدر صاحب، نیو یارک سے تھے، آپ پہلے کالر ہیں. عید الضحیٰ کس طرح منائی جائے، آپ کا سوال ہے، انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب کے لیے ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے. اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ لیتے چلیں گے. اور ناظرین، ناظرین یقیناً آپ کے لیے ایک بہت ہی سنہرا موقع ہے کہ آپ اپنے سوالوں کو لے کر آئیے اور اس پروگرام میں شرکت کیجئے. سوال حقیقت میں مفتاح العلوم ہے، علم و معرفت کی چابی اور کنجی ہے. انسان پوچھے گا تو جانے گا، اور جانے گا تو پھر اس کو عمل کرنے کی توفیق ہوگی، اور عمل کے ساتھ ہی انسان اپنی زندگی کو کامیاب اور کامران بنا سکے گا. ہم آپ کے سوالوں کے جہاں انتظار میں ہیں، وہیں ہمارے اس بھائی کے جواب کی طرف بھی آتے ہیں. اگر کوئی کالر فی الحال نہیں ہے تو ہم جواب ہی کی طرف آتے ہیں. بہت عمدہ سوال کیا ہے ہمارے بھائی انیس حیدر نے کہ عید ضحیٰ کس طرح منانی چاہیے. پہلے تو عید ضحیٰ کیا ہے؟ عید ضحیٰ 9 ربیع الاول کو ایک خوشی کا اہل بیت اطہار کے گھرانے میں دن ہے. ایک ایسا دن کہ جس دن دشمنان خدا میں جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ واصل جہنم ہوا. عمر بن خطاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واصل جہنم کیا مختار ثقفی کے ہاتھوں، اور اہل بیت اطہار جو سوگوار تھے ان کو اس دن خوشی میسر ہوئی. اس کے علاوہ زہرائے اطہر سلام اللہ علیہا کے نام سے یہ عید اس لیے ہے کہ آپ ہی کا گھرانہ، آپ ہی کا گلشن جس کو اجاڑنے والا تھا غاصب و قاتل و ظالم، وہ واصل جہنم ہوا. تو یقیناً سب سے زیادہ خوشی آپ کو حاصل ہے، کیونکہ آپ ہی تو ہیں عصمت کبریٰ کی مالکہ اور مرکز عصمت و طہارت. اہل بیت اطہار کی شخصیات اور ہستیوں میں آپ مرکزی اور کلیدی شخصیت ہیں، لہٰذا آپ کے نام سے یہ عید منسوب ہوتی ہے. پلس 9 ربیع الاول زمانے کے امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی امام کو جو زہرائے اطہر کا فرزند ہے، جسے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے کال ڈراپ ہو گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. وعلیکم السلام. کون ہماری بہن کہاں سے ہیں؟ ہاں میں عائشہ بات کر رہی ہوں جرمنی سے. بہن عائشہ. مولانا صاحب جی سوال ایک پوچھنا تھا کہ جی سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک اس مہینے کی، مبارک مہینے کی عید ضحیٰ خیر کی. مبارک. خیر. اور سوال تھا یہ کہ دعائے کمیل جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خود سے مطلب پڑھی تھی اور وہ ہم تک پہنچائی ہے، یا پھر وہ کسی نبی کی پڑھی ہوئی؟ میں نے کچھ تھوڑا سا اس کا پڑھا تو تھا، لیکن میں آپ سے سننا چاہوں گی اس بات کی مطلب تصدیق کے لیے. ضرور میں آپ کی خدمت میں. ایک اور بات ہے کافی دنوں سے میرے ذہن میں، وہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر اہل تشیع یا پھر جو مولانا ہیں سب، اگر وہ اس طریقے سے بلائیں دوسرے عقیدے والوں کو اپنی طرف کہ صرف اس بیان اہل بیت کے، کیونکہ ہر جو فقہ ہے نا اس کی مطلب روح کی غذا ہے
کہ اہل بیت کی جہاں پہ تاریخ ہوئی ہو، جہاں ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہوں، ہم لوگ وہاں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر صرف اوصاف ان کے بیان کیے کر کے بلائے نا، تو میں کہتی ہوں آج ہر بندہ اب تک مطلب ہر عقیدے والا جو ہے وہ اہل تشیع میں آ گیا ہوتا. صرف بلانے کا طریقہ آپ کا تو بہت ہی اچھا، ہدایت چینل نے بہت کام اچھا کیا ہے، لیکن جو ادھر ادھر ہم دیکھتے ہیں نا فیس بک یا ٹویٹر وغیرہ، اس پہ جس طریقے سے اہل تشیع کو بدنام کیا جا رہا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. یقین جانے وہ وہاں اوصاف والی تو بات نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ کچھ طالب علم اس طرح کا ہوتا ہے کہ کچھ تو صرف علم حاصل کرتا ہے فساد پھیلانے کے لیے، کچھ جو سے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے. اور اس طرح کا میں نے ایک وہ امام کا قول پڑھا تھا نا، تو یقین جانے کہ حالانکہ یہ سب سے اچھا فقہ ہے، لیکن اس کو لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے اپنی حرکات سے نا. جی جی بالکل صحیح. تو اس پہ آپ تھوڑا ضرور روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ہماری بہن عائشہ ہیں جرمنی سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو بھی ڈھیر ساری خوشیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب بولیے گا بھی. لگتا ہے کہ آپ بول نہیں رہے تھے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب جناب فرمائیے جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے. جی عرض یہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر پاک علیہ السلام کے مزارات یا دیگر اکابرین اسلام کے مزاروں پر جانے کو بدعت اور شرک سمجھتے ہیں، وہ نماز میں اللہ سے باتیں کرتے کرتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کن لوگوں کا نام لیتے ہیں؟ الذین انعمت علیہم، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ مغضوب کا بھی نام لیتے ہیں. یہ کیا شرک نہیں ہے؟ اگر وہ معاذ اللہ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمار یاسر اور حضرت اویس کرنی کے مزارات کو نقصان پہنچایا گیا صرف ایک بلاک چھوڑ کر. وہاں جو دوسرا مزار ہے وہ حضرت قیس بن ابی نخی کا ہے، جس کے جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے تابعی ہیں اور ان کے تابعی حضرت ابو حنیفہ ہیں، انہیں نقصان نہیں پہنچایا گیا. وہ مزار تو جائز ہے. اس کیا یہ تفاوت ہے؟ نہیں. بہت مہربانی. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بہرحال آج امت مسلمہ کے اندر جو ایک فسادی اور فتنے پرور لوگ ہیں ان کی حرکتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. ہم اگلے کال کو شامل کرتے ہیں، پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ جی میرا نام رضوان ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جناب آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. فرسٹ آف آل میں سلام بھیجنا چاہتا ہوں اس عائشہ بہن کو جس نے آپ سے فون پہ اتنے اچھے انداز میں پوچھا ہے. میرے دماغ میں ایک سوال تھا قبلہ، وہ آپ سے میں سوال کر لوں. جی میرے دماغ میں یہ تھا کہ زین العابدین علیہ السلام کے بعد ہمارے جتنے بھی دیگر امام اور جتنے 6 امام گزرے ہیں ان کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ ان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کیونکہ امام حسین تک تو جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں یار ہم مانتے ہیں اہل بیت اطہار ہے، ہم مانتے ہیں ان کو، لیکن اس کے بعد میں وہ لوگ کو 11ویں امام تک تو کسی کا نام بھی پتہ نہیں ہے کہ لیکن 12ویں امام کا پھر ان کا عقیدہ ہے کہ ہاں امام مہدی کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ امام مہدی کو جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ غیبت میں ہے، اس کا تو تھوڑا سا اس پہ آپ ذرا سی روشنی ڈالیے. ضرور انشاءاللہ. جزاک اللہ. رضوان صاحب لندن سے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. آپ نے بھی بہت عمدہ سوال کیا ہے. اگلے کار کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. سید علی جان شاہ صاحب. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. فرمائیے.
سرکار میرا سوال آپ سے آج یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی بات جو ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو کیا خدا مجھے معاف کرے کہ یہ اللہ کو ضرورت اس چیز کی محسوس ہوئی یا اس کو کوئی اور نام ہم دے سکتے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا، اس چاہنے کو کیا ضرورت سمجھیں یا کوئی اور بات ہے اس میں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اور وہ ممبر رسول پہ بھی بیٹھتا ہے، لیکن وہ بیٹھ کر قرآن کا ادب نہیں کرتا، کیا ہمیں اس بندے سے دین کی باتیں سننی چاہیے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سادات کے بارے میں، سادات کی عزت واجب ہے یا نہیں؟ اور تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سید اگر گناہگار ہوگا تو ہم اس کی عزت کیسے کریں، لیکن جو لوگ قرآن تو معصوم ہے وہ قرآن کی عزت نہیں کرتے، کیا وہ یہ بہانہ پیش کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، شکریہ جی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت عمدہ سوال ہیں. انشاءاللہ تینوں سوالوں کی طرف ہم آئیں گے اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہوئے. جناب مزید کالز آئیں گی تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو شامل کرتے چلے جائیں گے. انیس حیدر صاحب نے بھی جو سوال کیا ہے عید زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں کہ وہ کس طرح منائی جائے. پہلے تو میں نے عید کے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید زہرا اور ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید آپ کو بھی اور جملہ مومنات کو مبارک ہو. میں مقصود علی دارکی سے بول رہا ہوں. جناب یہ قرآن کی آیت ہے بنی اسرائیل کی 82 آیت. قرآن جو ہے وہ مومنین کے لیے شفا ہے. میرا آپ سے سوال ہے یہ کیا ہے معاملہ؟ صرف مومنین کو شفا ملے گی اور جو مومن نہیں ہوگا اس کو یہ قرآن کیا شفا نہیں دے گا؟ اور دوسری بات یہ جب حسین نقوی کے بارے میں پوچھنی ہے کے بارے میں. خدا حافظ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. سوال آپ نے کیا ہے، یقیناً آپ کے سوال کا ہم جواب دیں گے اور ہم دعا گو ہیں ہر بیمار کے لیے، خاص کر ہمارے بہت ہی مخلص مضبوط کارکن اور نمائندہ تمام یورپ کے ہدایت ٹی وی کی جانب سے نمائندگی کرنے والے جناب سجاد حسین بخاری صاحب، اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میری سسٹر ہے تو انہیں گیس کی تھوڑی پرابلم ہے، تو ایک نماز میں انہیں 5 ٹائم جا کے وضو کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی بار وضو کرنا کافی ہے یا اسے ہر بار وضو ٹوٹنے سے اسے دوبارہ سے وضو کرنا ہے؟ اور ایکچولی وہ بیمار بھی ہیں. ٹھیک ہے، نام آپ بتائیں گی بہن؟ چلیے کوئی بات نہیں. کیا آپ اپنا مسز علی؟ جی مسز علی. مسز علی لندن سے بول رہی ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا بھی جواب ہم دیں گے انشاءاللہ. شکریہ آپ نے فون کیا، جزاکم اللہ خیر. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب، میں لندن سے بات کر رہا ہوں. میں نے اپنی والدہ کے بحاف پہ ایک سوال، 2 چھوٹے سوال پوچھنے ہیں. آپ اپنا نام بھی بتائیں گے؟ فراز بات کر رہا ہوں لندن سے. فرحاد صاحب لندن سے. فرمائیے فرحاد صاحب. مولانا صاحب ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ نصف شب جو کہتے ہیں اس کا وقت لندن کے حساب سے کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ میری والدہ کو اور وہ ماشاءاللہ 5 وقت کی نمازی ہیں، تو یہ جو موئسچرائزرز ہوتے ہیں، لوشن وغیرہ ہوتے ہیں، یہ وہ لگاتی ہیں اور پھر وضو کے لیے کیا ان کو وہ چھٹانا پڑے گا اور دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا؟
ٹھیک ہے، سوال پہنچ گیا آپ کا، بہت شکریہ. آپ ذرا دیکھتے رہیے گا، والدہ صاحبہ سے بھی کہیے گا وہ بھی دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ان سوال کا جواب بھی دیں گے. بہت شکریہ آپ نے فون کیا، جزاکم اللہ. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، السلام علیکم علامہ وعلیکم صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ میرا نام عبداللطیف ہے، میں ملٹن کیو سے بات کر رہا ہوں. عبداللطیف صاحب. جی علامہ صاحب، میرا دو سوال ہے. میں پہلے تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اپنے ملک سے جیسے پاکستان ہے، کسی اور ملک سے کسی کے لیے گفٹ لائیں گے، اور اگر وہ آپ کا گفٹ ریجیکٹ کرے، تو اگر آپ وہ گفٹ گھر میں رہ کے اس کا استعمال نہ کرے 1 سال تک، کیا اس پر خلوص عائد ہوگا یا نہیں؟ اگر گفٹ لے کر کے اس کو استعمال نہیں کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں، یا پھر ریجیکٹ کر میں دیا؟ اپنے دوستوں کے لیے گفٹ لایا تھا، اور انہوں نے میرا مطلب ایک یہ ہوا تھا کہ انہوں نے گفٹ نہیں لیا، اور میں اس کو گھر میں رکھا تھا 1 سال کے لیے. ابھی تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، تو کیا اس پر خلوص عائد ہوگا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی تقریباً 18 سال تک روزے نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے، والدین کی مطلب اگر والدین اس پر توجہ نہ دے اور ان کو نہ بتائے کہ آپ روزے رکھے یا نماز پڑھے، تو ابھی کیا جب وہ تقریباً 27 یا 28 سال کے ہو چکے، کیا ان پر یا جو روزہ اس نے نہیں رکھا ہے یا نماز نہیں پڑھا ہے، کیا وہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ یعنی یہ جو بیٹا ہے وہ 28 سال کا ہو گیا اور اس کو بتایا نہیں گیا، نہ اس نے نماز پڑھی نہ روزے رکھے؟ ہاں علامہ صاحب، اگر ایک بیٹا ہے، مطلب واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ بیٹا ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ ماں باپ انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، ان کے ماں باپ، اور ان کو بھی مطلب انہوں نے کبھی توجہ نہیں دیا کہ آپ روزے پڑھے، نماز مطلب روزے رکھے، نماز پڑھے. تو ابھی ان کا عمر تقریباً 27 سال ہو چکے ہے، اور ابھی 2 سال سے وہ نماز اور روزہ مطلب انہوں نے شروع کیا ہے. تو ابھی وہ سوچ رہے کہ کیا اس 18 سال میں جو انہوں نے روزے نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھا، کیا وہ ان پر واجب ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں. آپ کے سوال کا جواب آپ کو ملے گا. عبداللطیف صاحب، آپ بھی کہیں نہ جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب آپ کو دیا جائے گا. مزید کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا میں سید گہرباز گلاسگو سے بول رہا ہوں. ہاں بولو بیٹا. مولانا آج آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو کہتے ہیں امام مہدی پیدا ہو گئے ہیں لیکن وہ غیبت میں ہیں، تو امام مہدی یہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام ابھی پیدا ہوئیں گے، تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے وہ سارے ظالموں کو ختم کر دیں گے، اور خود ہی وہ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ وہ بچوں کے گلے کاٹتے ہیں، قرآنوں کو جلاتے ہیں، مسجدوں کو گراتے ہیں، امام بارگاہوں کو جلاتے ہیں، اور یہ کہا کہ وہ نعرہ تکبیر کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب ان کے امام مہدی جو پیدا ہوئیں گے جب وہ آئیں گے تو اس کا مطلب وہ امام مہدی ان کو ختم کر دیں گے، اور ہم ان امام مہدی علیہ السلام کو مانتے نہیں، تو ان کے امام مہدی کو مانتے نہیں، تو پھر ان کے امام مہدی کن کے امام ہوئیں گے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ختم ہو جائیں گے کیونکہ وہ ظلم کرتے ہیں، اور ہم اس امام مہدی علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، تو پھر وہ امام کس کے امام ہوئیں گے؟ تھینک یو. ٹھیک ہے بیٹا، جزاک اللہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے، صرف چند منٹ ہیں اذان کے لیے، جب تک کہ اذان کا وقت نہیں ہوتا کچھ سوالات کی گنجائش ہے کہ ہم شامل کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ المستعان ہم مختصر سے وقفے کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد جب وقفے کے بعد گفتگو کا آغاز ہوگا تو سوالوں کے جواب ہم دیں گے. دوسری نشست میں مزید اگر جوابوں کے بعد گنجائش رہی تو پھر آپ کے مزید سوال ہم اصول کریں گے. مزید ٹائم ہے، کچھ سوال آپ سے ہم لے سکتے ہیں. جی اگلے کال کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے بھائی کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ جی میں علی مانچسٹر سے کال کر رہا ہوں. آپ کو سلام. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. بس ایک سوال عرض کرنا ہے. جی بسم اللہ جناب. قبلہ یہ پوچھنا ہے کہ قرآن میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور دجال کے بارے میں
کہاں پہ ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کیجیے. یہ کہیں سے سوال آیا تھا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. مزید 2 کال ہم لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. اگر نہیں تو پھر ہم چاہیں گے کہ ہاں جی عید زہرا کس طرح منائی جائے. پہلے تو ہم نے بتایا کہ عید جو ہے وہ کس طرح کی عید ہے، کیا ہوا ہے 9 ربیع الاول کو. 2 بڑی باتیں ہوئی ہیں. ایک بات یہ کہ دشمن اہل بیت اطہر واصل جہنم ہوا ہے. عمر بن سعد کو حضرت مختار بن ثقفی نے واصل جہنم کیا، جو کہ لشکر یزیدی کا سپہ سالار تھا، اور پہلی دفعہ ان سوگوار بیویوں نے خوشی کا اظہار فرمایا. اور زہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن کے اجاڑنے والے کو اگر واصل جہنم کیا جاتا ہے تو زہرا اطہر سلام اللہ علیہا کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ آپ کی شخصیت مرکزی شخصیت ہے. اس لیے اس عید کو عید زہرا بھی کہا جاتا ہے. دوسری جو مناسبت ہے اس میں بھی زہرا سلام اللہ علیہا ہی کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ خوشی منائیں، اور وہ ہے آپ ہی کے فرزند حضرت امام مہدی علیہ السلام، یوسف زہرا دلبند مرتضیٰ اور قرۃ العین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی امامت کا پہلا دن، اور اس امامت میں ہی تمام غاصبوں، ظالموں، منافقوں اور قاتلوں کا انتقام لیا جائے گا، اور آپ ہی کے فرزند کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہوگا. تو آپ سے زیادہ اور کون خوش ہونے والی بی ہیں. چنانچہ اس کو عید زہرا بھی اس اعتبار سے کہا جاتا ہے. کس طرح منائی جائے؟ فضول کسی بھی کام سے کوئی بھی دن عید کا نہیں ہو سکتا ہے. عید کے دن کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی معصیت اس دن نہ کی جائے، گناہ سرزد نہ ہو، فضول کام نہ انجام دیے جائیں. کھانا اچھا، بہت اچھی بات ہے. اچھا پہننا، یہ بھی اچھی بات ہے. لوگوں کے ساتھ خوشیوں کو بانٹنا، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا اور خوشیوں میں شامل کرنا، دوسروں کی خوشیوں کا سبب بننا، یہ عید کا بہترین انداز ہے. اور پھر 9 ربیع الاول کو کچھ اعمال بھی بتائے گئے تھے. یقیناً جنہوں نے ان اعمال کو انجام دیا وہ اجر عظیم کے مستحق رہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہر مومن اور مومنہ کو خوشیاں جتنی بھی اللہ کی جانب سے مقرر ہوئی ہیں ان خوشیوں سے سرشار فرمائے، اور انہیں ہر طرح کی گمراہی سے، نافرمانیوں سے اور ہر طرح کی فضول اور بے بنیاد حرکتوں سے باز رکھے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے. ہم ابھی لیتے ہیں مختصر سا وقفہ. وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ بھی کہیں نہ جائیے گا، ہم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ.